فاطمہ امید سے ہوئی تو اس کا شوہر اماں کو پیسے بھیجتا اور کہتا میری بیوی کا خیال رکھنا، جتنے پیسے بولو گی میں بھیج دیا کروں گا۔ لیکن اماں آئے روز فاطمہ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے بہانے پیسے منگوا لیتیں اور بیٹیوں اور دمادوں کو گھر پر رکھ کر خوب عیاشی کرواتیں، اور جب فاطمہ کچھ کھانے کو مانگتی تو کہتی میں نے بچے پیدا کیے ہیں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور فاطمہ دن بدن کمزور ہوتی گئی اور اکثر کام کرتی تو گر جاتی، تو نندے کہتی ڈرامے نہ کرو، ہمیں کھانا بنا کر دو۔ فاطمہ کی ڈیلیوری سے پہلے اس کا شوہر گھر لوٹ آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ کی شادی کو 3 ماہ گزرے تھے کہ اس کے شوہر احسان کو دبئی جانا پڑا۔ وہ وہیں نوکری کرتا تھا۔ اسے شروع سے ہی بچوں سے بڑی محبت تھی اور فاطمہ کو بھی یہی کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد ہمیں بچہ ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے 3-4 بچے ہوں تاکہ گھر میں رونق لگی رہے، کیونکہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ جب بھی گھر آتی تو احسان ان کے بچوں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بہنیں بڑی راضی رہتی تھیں کیونکہ بچوں کو احسان چیزیں لا کر دیتا، چومتا، پیار کرتا، جان نچھاور کرتا تھا۔ اس کے بھانجے اور بھانجی ایک چیز مانگتی تو وہ 10-10 لا کر دیتا۔ بہنیں بھی اس کی عادت دیکھ کر بڑی خوش رہتی تھیں۔ لیکن جب فاطمہ کی شادی ہوئی تو احسان کی توجہ فاطمہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ شادی کے بعد روز اسے باہر گھمانے لے جاتا، کھانا بھی کھلا کر لاتا۔ یہ سب دیکھ کر فاطمہ کی ساس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، حالانکہ وہ اپنی ساس کی بہت خدمت کرتی تھی، نندوں کی بھی بہت آؤ بھگت کرتی تھی اور ان کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ وہ آتے ہی فرمائشیں کرنا شروع کر دیتے تھے، مامی پاستا بنا کر دے دو، ہمیں سموسے بنا کر دے دو، آج بارش ہو رہی ہے، آج ہم پکوڑے کھائیں گے۔ جو بھی وہ کہتے فاطمہ بچوں کے لیے بناتی۔ اس کی نندوں کی الگ فرمائشیں ہوتیں، پھر کہتی رات کو ہمارے شوہر آئیں گے۔ بڑی نند کہتی میرا میاں پلاؤ کھائے گا، دوسرے نمبر کی نند کہتی کہ میرا میاں قورمہ پسند کرتا ہے، تیسری والی کہتی کباب نہ ہو تو اسے کھانا پسند نہیں آتا۔ پورا دن اس کا کچن میں گزر جاتا تھا۔ شادی کے 3 مہینے وہ نندوں اور ساس کی خدمت کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود احسان اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، آئس کریم کھلا کر لاتا۔ لیکن جب نندیں اور ساس یہ دیکھتی کہ یہ اپنی بیوی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے تو یہ بات ماں بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ احسان صرف انہی کو توجہ دے اور انہی کے بچوں کو ساری زندگی سنبھالتا رہے۔ اس لیے شادی کے شروع میں ہی ساس نے فاطمہ سے کہہ دیا تھا کہ ابھی 1-2 سال تک بچہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بچے کا پیدا ہونا اور نہ پیدا ہونا اس کے اختیار میں تو نہ تھا۔ بہرحال ایک طرف اس کی ساس کی یہ خواہش تھی کہ فاطمہ کو کئی سال بچہ نہ ہو، اور وجہ یہ تھی کہ اگر اسے بچہ ہو گیا تو احسان کی ساری توجہ اپنے بچے کی جانب ہو جائے گی، پھر وہ اپنے بھانجے بھانجیوں سے وہ محبت نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب احسان کی خواہش تھی کہ وہ فوراً سے باپ بن جائے۔ شادی کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ فاطمہ کی ساس نے اسے کچھ پوڑیاں لا کر دیں۔ کہنے لگی یہ دیسی حکیم کی پوڑیاں ہیں، یہ روز تم میرے سامنے کھاؤ گی۔ فاطمہ پوچھنے لگی یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ کہنے لگی تمہارے لیے بہت ضروری ہیں، ان پوڑیوں کو کھاؤ اور جب تک احسان دبئی واپس نہیں چلا جاتا تم ان پوڑیوں میں ناغہ نہیں کرو گی۔ فاطمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ یہ دوائی کیوں کھائے، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی بھی بیماری لاحق نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر کون سی دیسی دوائی ہے، لیکن اس کی ساس جس طریقے سے اسے اپنے سامنے پوڑی کھلاتی تھی اس بات سے اسے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اماں جی میں ابھی کچن میں کام کر رہی ہوں، میں یہ بعد میں کھا لوں گی۔ کہنے لگی نہیں نہیں، ابھی کھاؤ میرے سامنے۔ روزانہ اس کی ساس اس کو ایک پوڑی دیتی اور اپنے سامنے کھلواتی۔ فاطمہ نے یہ بات جب احسان سے کہی تو کہنے لگا اماں تمہارے لیے کچھ برا تھوڑی کریں گی، ہو سکتا ہے طاقت کی پوڑیاں ہوں، تم کمزور بھی تو ہو۔ وہ کہنے لگی میں ویسے ہی دبلی پتلی ہوں لیکن کمزور ہرگز نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اماں مجھے کون سی پوڑیاں کھلاتی ہیں۔ ایک بار اس نے پوڑیاں کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ساس تو جیسے اس کے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی جلدی سے یہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں کھانا بھی کھانے نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگی اماں آخر اس پوڑیوں میں ایسا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تم مجھے سمجھتی کیا ہو، میں تیری دشمن ہوں؟ تمہیں زہر کی پوڑیاں کھلا رہی ہوں، تم نخرے دکھا رہی ہو، پچھلے 15 دن سے تم یہ پوڑیاں کھا رہی ہو، کیا ہوا تمہیں، کیا مر گئی ہو تم؟
وہ کہنے لگی جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو میں یہ پوڑیاں کیوں کھاؤں؟ وہ پوڑیاں کھانے کے بعد فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، سر چکرانے لگتا تھا، ہاتھ پاؤں جلنے لگتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں جلن کا احساس شدت سے بڑھ گیا ہو۔ ایک بار اس نے وہ پوڑیاں لیں اور اپنی ساس کے سامنے وہ منہ میں ڈال لیں، لیکن اسے اندر نہیں نکلا۔ جیسے اس کی ساس کمرے سے باہر گئی، اس نے واش بیسن میں جا کر وہ پوڑیاں کے اندر موجود دوا پھینک دی، اچھے طریقے سے کلی کر لی۔ اب اس نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، جب بھی اس کی ساس اسے وہ پوڑیاں کھلاتی وہ اس پوڑیاں کو منہ میں رکھ لیتی اور دوائی کو اندر نہیں نکلتی تھی۔ وہ واش بیسن میں جا کر اس دوا کو تھوک کر کلی کر لیتی۔ یہ راز بھی فاطمہ کے لیے زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ احسان کے دبئی جانے میں بس ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ فاطمہ کی طبیعت عجیب و غریب سی ہونے لگی، اس کو الٹیاں ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر اس کی ساس بھی کچھ پریشان تھی، کہنے لگی تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال احسان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ جلد از جلد اس کی رپورٹ کروائیں۔ فاطمہ رپورٹ کروا کر جب واپس آئی تو کافی نڈھال تھی۔ ساس نے پھر بھی اس کا خیال نہ کیا اور کہنے لگی کہ جلدی سے کھانا پکا اور ایسا کرو اپنے لیے کھچڑی بنا لو، تمہارا معدہ کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی اماں ابھی بناتی ہوں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ بالکل نڈھال سی ہو گئی تھی۔ احسان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سہارا دیتا ہوا بیڈ پر بٹھا دیا اور کچن میں جا کر اس کے لیے نیمبو پانی بنانے لگا۔ ڈاکٹر کی دوائی بھی اسے کھلائی۔ اس کی ماں کہنے لگی تم کیا اس کے چونچلے بازی میں لگے ہوئے ہو؟ ذرا سا معدہ کیا ڈسٹرب ہو گیا تو الٹیاں آنے لگ گئیں، تم تو بیوی کی غلامی بن کر رہ گئے ہو۔ وہ کہنے لگا اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی تمہیں بڑی ہمدردی ہے بیوی سے۔ اس نے فاطمہ کو نیبو پانی پلایا، پھر جا کے اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے بناتے ہوئے 3 بار الٹیاں کی تھیں۔ اس کی ساس کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بیچاری نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات کو اس کی رپورٹیں آئیں جو خبر رپورٹوں میں لکھی تھی، اسے پڑھ کر احسان بہت خوش ہوا تھا کیونکہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ فاطمہ امید سے ہو چکی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کی ساس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیٹی کو فون کر کے کہنے لگی کہ تمہاری اس پوڑیوں نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی اماں میں نے تو بالکل ٹھیک دوائی دی تھی، یقیناً آپ کی بہو نے یہ دوائی ٹھیک سے نہیں کھائی ہوگی۔ آج تک جس عورت نے بھی وہ دوائی کھائی ہے اسے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے یہ بھی حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں اس نے آپ کو الو بنایا ہے، آپ کے سامنے دوائی کھانے کا بہانہ بناتی ہوگی لیکن دوائی نہیں کھاتی ہوگی، ورنہ وہ کبھی بھی امید سے نہیں ہوتی۔ یہ خبر ماں بیٹیوں پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احسان کی توجہ بیوی اور اپنے بچے کی طرف جائے، بس وہ بہنوں کی ہی غلامی کرتا رہے۔ احسان نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے پیچھے سے فاطمہ کا بہت خیال رکھیے گا، میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں دبئی کی نوکری چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے اب اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنا ہے۔ ماں نے جب یہ سنا تو اسے افسوس ہونے لگا کیونکہ دبئی کی نوکری سے ایک معقول رقم ملتی تھی، اگر واپس آ جاتا تو یقیناً اسے اتنی اچھی نوکری نہ ملتی جیسے وہ دبئی میں کر رہا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تم یہاں نوکری نہیں کرو گے، دبئی میں ہی کام کرو گے، وہاں تمہاری اچھی آمدنی آتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں فاطمہ کو بھی دبئی لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں نے شور مچا دیا، فاطمہ کیوں جائے گی؟ میں کیا اکیلی رہوں گی؟ وہ تمہارے ساتھ دبئی چلی جائے گی اور میں بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو اور پوتے پوتی کی شکل نہ دیکھ سکوں۔ ماں نے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ احسان نے ماں کو چپ کروایا، کہنے لگا کہ ابھی تو آپ چپ ہو جائیں، جب تک مجھے پاکستان میں اچھی نوکری نہیں مل جاتی میں دبئی میں کام کروں گا، لیکن آپ میرے پیچھے سے فاطمہ کا بہت خیال رکھیے گا، میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ماں نے حامی بھر لی، لیکن یہ سوچنے لگی کہ فاطمہ کو اولاد کیسے ہو گئی۔ اس نے تو اسے ایسی پوڑیاں کھلائی تھیں جس سے کہ کسی کو بھی بچہ نہیں ہو سکتا تھا، اور بچہ ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ احسان اپنی بیوی اور بچے کا بہت خیال رکھے گا اور ماں اور بہنوں کو بالکل نظر انداز کر دے گا۔ احسان جیسے ہی دبئی گیا تو ساس اور نندوں نے فاطمہ کو اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن اسے کچن میں کام کرواتی رہتی، کہتی کہ تم کوئی نیا بچہ پیدا کر رہی ہو اس لیے سارے گھر کا کام تم کرو گی۔ فاطمہ کی ساس نے تو ملازمہ تک کو ہٹا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ بہت پریشان ہوئی، پھر اس سے اس کا موبائل بھی چھین لیا، کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے تو تمہیں سر پر چڑھا لیا ہے، میں تو غریب گھر کی بیٹی اس لیے لائی تھی تاکہ وہ اوقات میں رہے،
پھر اسے کہنے لگی کہ جو پڑیاں میں تمہیں کھلاتی تھی، تم مجھے بتاؤ تم وہ پڑیاں کھاتی تھی یا پھینکتی تھی، کیونکہ وہ پڑیاں کھانے سے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں ہوتا، اور میں تمہیں اسی لیے کھلا رہی تھی کیونکہ ابھی میں 2 سال تک یہ نہیں چاہتی تھی کہ احسان کی کوئی اولاد ہو، لیکن تمہاری اولاد کا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے ضرور مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم نے وہ پوڑیاں نہیں کھائیں۔ ساس اب اس بات کا اس سے بدلہ لیتی تھی، کہتی تھی میں تجھے کھانا کھانے کو نہیں دوں گی، بس ایک روٹی کھایا کر۔ فاطمہ تو پریشان ہو کر رہ گئی تھی، پہلے ہی اس کی طبیعت نڈھال رہتی تھی، اس کو الٹیاں نہیں رکتی تھیں، اس پر اس کی ساس نے اسے دن بھر میں بس ایک روٹی دینی شروع کر دی۔ وہ احسان کو فون کر کے فاطمہ کے بہانے بہت پیسے منگواتی کہ مہنگے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، تمہاری بیوی بہت کمزور ہے، میری ڈاکٹر کہتی ہے کہ اچھی خوراک کھلاؤ، اب تو میں اس کو روز پھل لا کر دیتی ہوں تاکہ اسے پھل کھلاؤں تاکہ تمہارا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ احسان جب یہ سنتا تو بہت خوش ہوتا کہ اس کی ماں کو اس کی بیوی کا بہت خیال ہے، لیکن فاطمہ دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ ایک بار تینوں نندیں اکٹھی ہو گئیں اور ماں کے پاس رہنے آ گئیں اور احسان سے فون پر بات کرنے لگیں کہ جب سے تمہاری بیوی امید سے ہوئی ہے تمہیں تو بہنیں بھول ہی گئی ہیں، تمہیں تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ عید آنے والی ہے اور سب بچے کہہ رہے ہیں کہ ماموں سے کہیں کہ ہمیں دبئی کے برانڈ کے جوڑے پہننے ہیں، تم کیسے بھی دبئی سے بچوں کے لیے جوڑے بھیجو اور ہمارے لیے بھی عید کے تحفے بھیجو۔ احسان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن اب آپ لوگ کچھ سوچیں، یعنی اتنے سال جو کمایا ہے آپ لوگوں کو ہی دیا ہے، آپ کی شادیاں کی ہیں اور کبھی امی کو بھی تنگی نہیں دی، لیکن اب میری بیوی ہے، کل کو میرا بچہ بھی ہوگا تو میری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ میں اب اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے محنت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میرا سارا دھیان فاطمہ کی طرف ہے، کیونکہ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ اگر پہلی بار بچہ ضائع ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے ہی بچہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ بھائی کی باتیں سن کر تو بہنوں کے ہوش اڑ گئے تھے، انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ احسان کی ساری توجہ کا مرکز فاطمہ اور اس کا ہونے والا بچہ تھا۔ اس بار جب اس نے کپڑے بھیجے تو ایک چھوٹے سے نومولود بچے کے بھی کپڑے اور کھلونے موجود تھے، اور جس پر لکھا تھا کہ یہ فاطمہ کو دے دیجیے گا، اور فاطمہ کے لیے بھی کافی کپڑے آئے تھے۔ وہ احسان نے اپنے ایک دوست کے ہاتھ بھیجے تھے جو کہ پاکستان آ رہا تھا، لیکن اس کی ماں نے سارے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے، فاطمہ کو کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ احسان نے تمہارے لیے کچھ نہیں بھیجا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم میرے بیٹے کو قابو میں کر لو گی، وہ میرا بیٹا ہے اور میری ہی بات مانے گا۔ فاطمہ کہنے لگی میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں 3 مہینے میں تم نے کون سی تعویذ کھول کر میرے بیٹے کو پلائے تھے جو ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ہمارے شوہر تو ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، چلو سارے گھر کا کام کرو۔ ایک بار تو فاطمہ کچن میں برتنوں کا انبار دھو رہی تھی تو اس کا سر چکرانے لگا اور وہیں گر گئی۔ خدا کا شکر کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، حالانکہ ساس اور نندوں کی 100% یہ کوشش تھی کہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ وہ نماز پڑھتی اور یہی دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، یہ لوگ مجھے صحیح خوراک کھانے کو نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی کوشش ہے کہ مجھے اولاد ہو، لیکن اگر تو جس روح کو زندگی دینا چاہے تو اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو تہجد میں دعائیں مانگتی تھی اور جب اسے بھوک کی شدت لگتی تو پانی پی لیتی اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے لگتی۔ ایک بار اسے اتنی شدید بھوک لگی، رات کو سب سو چکے تھے اور کھانے میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھی تو فریج بالکل خالی تھی۔ اس کی ساس سارا راشن لاک میں رکھتی تھی، یہاں تک کہ جب فریج میں پھل پڑا ہوتا تو فریج بھی لاک کر دیتی تھی، یا تو وہ خود پھل کھا لیتی تھی اور سارے پھل اپنے کمرے میں رکھ کر سوتی تھی، یا پھر جب اس کی بیٹیاں آتیں تو فریج میں رکھ بھی دیتی تو فریج لاک رکھتی۔ فاطمہ کو کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بیچاری بھوک کی شدت کی وجہ سے کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو باسی ٹکڑوں میں سوکھی روٹی پڑی تھی۔ اس نے وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگوئی اور آنسو بہاتے ہوئے کھانے لگی۔ اس کا شوہر لاکھوں میں اپنی ماں کو بھیج رہا تھا اور جانتی تھی کہ احسان اس مزاج کا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری بیوی کو کھانے کو کچھ نہیں دو، حالانکہ اسے تو بچے کی بہت خواہش تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ اپنا بہت خیال رکھنا، میں اماں کے پاس پیسے بھیجوں گا، پھل ضرور کھایا کرنا، دیکھو میرے بچے کو ذرا بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے بچوں سے بہت پیار ہے اور تم اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا۔ وہ اتنی اچھی عادت کا مالک تھا
ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ بیرون ملک جاتے ہی اس کی سوچ بدل جائے؟ یقیناً سب کچھ اس کی ساس کا کیا دھرا تھا۔ فون بھی لینے کا یہی مقصد تھا کہ وہ احسان سے بات نہ کر لے، کہیں اسے سچ نہ بتا دے۔ سوکھی روٹی اس کی حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس نے پانی پی پی کر روٹی کو اپنے اندر اتارا تھا، پھر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا فاطمہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ اس کے اوپر کام کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ کر دی گئی تھیں۔ اب تو اس کے پاؤں میں سوجن سی آنے لگی تھی۔ پورے پاؤں سوجے رہتے تھے کیونکہ پورا دن وہ اس حالت میں بھی کچن میں کھڑی کھانا بناتی رہتی اور اس کی ساس کہتی کہ آج میرے داماد نے آنا ہے تو 4-5 ڈشز تو بنانی ہی پڑیں گی۔ کچن میں کھڑے کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے تھے اور اسے چکر آنے لگتے تھے۔ کھانا جیسے ہی تیار ہوتا اس کا جی گھبرانے لگتا، وہ اپنے کمرے میں لیٹ جاتی۔ پیچھے سے سارا کھانا کھا پی کر اس کے لیے کچھ بھی بچایا نہیں جاتا تھا۔ جب اس کی نندیں اور ان کے شوہر آتے تو 50 سے اوپر روٹیاں پکتی تھیں، جنہیں پکاتے پکاتے وہ بے حال ہو جاتی تھی۔ بار بار یہی دعا کرتی کہ احسان واپس آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ڈیلیوری کے وقت اس کے بچے کو اس کی نندیں اور ساس مار ڈالیں، کیونکہ انہیں نفرت تھی فاطمہ سے بھی اور اس کے بچے سے بھی۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ احسان کمائے اور بیٹیاں اور ماں عیش کرتی رہیں، ساری زندگی وہ بھانجے اور بھانجیوں کو ہی پوچھتا رہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ فاطمہ کا 8واں مہینہ شروع ہوا تو وقت سے پہلے ہی درد شروع ہو گئی، اور اس مہینے میں زچگی کا درد ہونا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، لیکن ساس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو پہلے ہی بیمار رہتی ہوں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتی۔ اور وہ روئے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں؟ اگر ابھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئی اور اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہوا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ بار بار درد کو برداشت کیے جا رہی تھی اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے درد میں افاقہ ہوا تھا، لیکن صبح ہی صبح تینوں نندیں اپنے بچوں کے ساتھ آ گئیں، کہنے لگیں کہ چلو کچن میں کھڑی ہو کر ہمارے لیے کھانا بناؤ۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے پیٹ میں بہت درد ہے، وہ احتیاط کرے گی اور کھانا نہیں بنائے گی، مجھ سے اتنا زیادہ کھانا نہیں بنتا۔ اس کے پاؤں سوج کر بہت موٹے ہو چکے تھے اور سانس پھولنے لگا تھا، ذرا سا چلتی تھی تو بری طرح سے ہانپنے لگتی تھی، چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کا انکار کرنا تھا کہ ساس نے اسے مغلیات بکنی شروع کر دیں اور کہنے لگی چل نکل جا میرے گھر سے، تو ہوتی کون ہے میری بیٹیوں کو انکار کرنے والی؟ اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی گیٹ تک لے کر آئی تاکہ دروازہ کھول کر اسے دھکے مار کر باہر پھینکے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے احسان کھڑا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی دبئی سے اچانک سے پاکستان آیا تھا اور سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سن چکا تھا۔ فاطمہ کو دیکھا تو وہ روئے جا رہی تھی۔ احسان کو دیکھ کر اس کی ساس حیران ہو گئی، اس کے پھر سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر احسان کا جی چاہا کہ اپنی بہنوں کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائے، لیکن اس نے سامان وہیں رکھا اور فاطمہ کو فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر احسان پر بہت چلانے لگی کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ بیوی کا خیال رکھنا، اور 8ویں مہینے میں ہی اسے درد شروع ہو گئی ہے، یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر نہ تو آپ نے بیوی کو 9 مہینے چیک اپ کروایا اور نہ ہی دوائیاں کھلائیں۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی اور احسان اس کا خیال رکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے سب کچھ سنبھالا تھا، لیکن بچہ بالکل محفوظ تھا۔ فاطمہ کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ 3 دن بعد جب احسان اسے گھر لے کر آیا تو کہنے لگا کہ آج کے بعد فاطمہ کسی کی بھی کوئی خدمت نہیں کرے گی، نہ میری ماں کی اور نہ ہی بہنوں کی۔ یہ سن کر اس کی ماں کہنے لگی بس یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ بیوی آتے ہی تم اس کی غلامی شروع کر دو۔ وہ کہنے لگا آپ نے کیا حال کر دیا اس کا، میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے بھیجتا تھا کہ اس کو پھل لا کر دیں، اس کا خیال رکھیں۔ میرا بچہ صرف میرا ہی بچہ تو نہیں تھا، اماں آپ کے خاندان کا وارث تھا، لیکن آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے ہی پیار رہا۔ میں نے ساری زندگی خدمت کی ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں کی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش باش ہیں، لیکن پھر بھی میکے کا دروازہ نہیں چھوڑتی، ہر وقت میکے بیٹھی رہتی ہیں۔ میری بیوی کسی کی نوکرانی یا غلام نہیں ہے، اگر وہ یہاں آپ سے ملنے آتی ہیں تو اپنا کھانا پینا اور اپنے بچوں کی ذمہ داری کو خود سنبھالیں۔ فاطمہ آج کے بعد نہیں سنبھالے گی۔ ہاں، آپ کے لیے 2 روٹی بنانا میری بیوی پر بھاری نہیں ہے، آپ کی خدمت میں کروں گا۔
لیکن برائے کرم اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ جب یہاں آئیں تو اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کریں۔ ویسے بھی اب میں نے دبئی کی نوکری چھوڑ دی ہے، اس لیے میں زیادہ عیاشیاں نہیں کروا سکتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بار بھی فاطمہ نے مجھ سے فون پر بات نہیں کی۔ یقیناً کوئی نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ میں اپنی بیوی کا خیال خود رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کو بیٹے سے نوازا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ فاطمہ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ بہنوں کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی تھی، اس لیے بھائی سے رو رو کر معافی مانگنے لگیں کہ آئندہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ برا رویہ نہیں کریں گی۔ ساس بھی جب بیمار ہوئی تو فاطمہ نے اسے سنبھالا تھا، اس لیے اپنے کیے کی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے ساس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ شوہر اس کا ساتھ دینے والا تھا، اس لیے اس کے گھر والے خود بخود تمیز کے دائرے میں آ گئے۔ لیکن وہ شوہر جو کان کا کچا ہو اور صرف ماں بہنوں کی سنتا ہو تو اس عورت کی زندگی سسرال میں اجیرن بن جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔